أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کے نیچے زیر کسرہ تاکہ اوپر پیش، ساتھ میں نون ساکن. نون ساکن جب بھی ہوتا ہے اس کے بعد والے لیٹر کو دیکھا جاتا ہے. یہ حروف ہلکی ہے، یرملون ہے، اقلاب ہے، کون سا لیٹر ہے. تو یہ جو زال ہے یہ نرم حروف میں سے آتا ہے. زال کا مخرج یہ ہے کہ اپنی زبان کی جو نوک ہے اس کے فرنٹ والے جو دانت ہیں، جسے کہ نارملی ریبٹ ٹیتھ بھی کہا جاتا ہے، ان کی جڑوں سے لگا کے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. زال لیتوں زیرہ، جب بھی حروف ہلکی یا یرملون لیٹر نہ ہو نون ساکن کے بعد تو یہاں پر اخفا کیا جاتا ہے. اوکے، حروف ہلکی کون سے لیٹر ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا اینڈ غین خا. ٹھیک ہے، یہ تھروٹ لیٹر یا حروف ہلکی کہلاتے ہیں. لیتوں ذرا اخفا، نون کے اندر نون کی آواز کو اپنی ناک میں چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. اخفا ہوگا لیتوں زیرو، رو کے اوپر زبر، رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قومم، قو. کوئی بھی واو ساکن جب کسی اپنے جو زبر کو، فتحہ کو فالو کرے گا تو وہ کہلائے گا واو لین. جب کبھی بھی واو ساکن فتحہ کو فالو کرے گا، یا یہ بولیں کہ واو ساکن سے پہلے والے لیٹر کے اوپر اگر زبر ہوگا تو وہ کہلائے گا واو لین. واو لین جو ہے یہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اردو میں کھاؤ، لاؤ، تاؤ، یہ ویسے ہی ہے. اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہاف الیف یعنی کہ 1 سیکنڈ کے برابر ہے. قومم، میم کے اوپر زبر، میم کے اوپر 2 زبر یعنی کہ تنوین، لیکن اس کے بعد پھر میم کے اوپر شدہ. تو ایک زبر کو پڑھیں گے، دوسرے زبر کو میم کے ساتھ ملا لیں گے. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا اپنے لیسن میں بھی کہ میم شدہ یعنی کہ میم کے اوپر یہ چھوٹا سا ڈبلیو ہے، جب بھی میم کے اوپر یا نون کے اوپر آ جائے تو یہ نون مشدد میم مشدد بنے گا اور اس کے اوپر نیزل ساؤنڈ ہوگا یعنی کہ غنہ ہوگا. تو یہاں پہ غنہ کریں گے. غنہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے 2 سیکنڈ یعنی کہ 1 الف کے برابر. قومم ما انذر، قومم ما، یہاں پہ غنہ کیا. اس کے بعد اسی میم کے اوپر یہ مدہ ہے. مدہ کا مطلب ہوتا ہے پل کرنا. تو یہاں پر اس کی ٹائمنگ ہوگی 3 الف یعنی کہ اس کو 4 سیکنڈ تک ایٹ لیسٹ ہم نے پل کرنا ہے. قومم ما. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش پھر نون ساکن، یہ دونوں ملیں گے، لیکن اس کے بعد والے لیٹر پہ ہم نے کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سا لیٹر ہے. وہ اگر حروف ہلکی نہیں ہے تو اس نون کو بھی چھپایا جائے گا یعنی کہ یہاں پر بھی اس کا اخفا ہوگا. اون، نون کی آواز کو اپنی ناک میں چھپانا. اون زیرو اباؤ. اب یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر، تو اس کی ٹائمنگ ہوگی 2 سیکنڈ یعنی کہ 1 الف کے برابر. اس کے بعد ہم دیکھیں با کے اوپر زبر، پھر اس کے بعد جو با کے اوپر مدہ ہے اور مدہ کی ریزن ہے ہمارا یہ حمزہ. حمزہ کے اوپر بھی پیش اور ہا کے اوپر بھی پیش، پھر میم ساکن. چلیں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انذر آباؤہم. اچھا، اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے اور نہ ہی ب ہے، تو ہم نے اس میم ساکن کے اوپر رکنا نہیں ہے. اس میم ساکن کے اوپر ہم رکیں گے تو ہماری آواز ہمارے منہ میں گنگنائے گی ناک میں، تو وہ غنہ بن جائے گا. سو ہم نے یہاں پر رکنا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے پڑھنا ہے آباؤہم فہم غافلون. ہم کیا، پھر فوراً فہم، فا کے اوپر سنگل حرکت ہے، فا ہم نہیں کرنا، فہم
یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد غین ہے، میم یا با نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی ہم رکیں گے نہیں. فہم غافلون، غین جو ہے وہ موٹے حروف میں آتا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر، یعنی کہ اس کی ایک الف کے برابر 2 سیکنڈ اس کی ٹائمنگ ہوگی. غافلون، غافلون. اب یہاں پہ ایک چیز نئی جو کہ واو ساکن فالو کر رہا ہے دمہ کو. جب بھی واو ساکن فالو کرے گا دمہ، یا یوں بولیں واو ساکن سے پہلے والے لیٹر پہ اگر پیش ہوگا تو یہ کہلائے گا واو مدہ. واو مدہ جو ہے جیسے کہ جاتی ہوں، جا از الف مدہ، تی یا مدہ، ہوں از واو مدہ. تو ان تینوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ دو سیکنڈ یعنی کہ ایک ایک الف کے برابر ہوگی. اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لام کے اوپر زبر سنگل حرکت، قاف کے اوپر بھی زبر لیکن دال کے اوپر ساکن ہے. اتب جدن، اتب جد، قاف تو با جیم دال. قاف 5 لیٹر ہیں، قاف تو با جیم دال. یہ 5 لیٹر جب آتے ہیں ان کے اوپر جب بھی قرآن میں ساکن ہوگا یعنی کہ یہ چھوٹا سا دال ہوگا تو اس پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ باؤنس کرنا ہے، ہلانا ہے، تھوڑا سا کھڑکھڑانا، ہلانا، دبانا. قلقلہ باؤنس کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں. ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے لقد حقل. اب قاف کے اوپر شدہ یعنی کہ قاف یہاں پر 2 مرتبہ ہے، ہم نے اس کو حقل قول، اور واولین یہاں پھر آ گیا قولو. اچھا، اس کو قولو کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ حقل قولو ایسے نہیں، حقل قولو، کیونکہ لام کے اوپر بالکل سنگل حرکت ہے، 1 سیکنڈ ہی اس کو کرنا ہے. قولو علی اکثرہم، علی لام کے اوپر کھڑا زبر یعنی 2 سیکنڈ اس کی ٹائمنگ ہے، اوپر مدہ کی بھی 2 سیکنڈ، تو یہ ہوگا 3 الف کے برابر. ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. علی اکثرہم، سا کا مخرج، سا کا مخرج اور زال کا مخرج دونوں نرم حروف میں آتے ہیں. زال اور سا جس طرح ہم انگلش میں بولتے تھا، اس اپنی زبان کی نوک کو اپنے فرنٹ والے دونوں دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے نرمی سے. اس میں دباؤ، سختی یا سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اکثرہم، سا اور ری را باریک ہوگا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. اکثرہم فہم لا، اب فہم اس میم پہ بھی نہیں رکیں گے. لا یہ الف مدہ ہو گیا کیونکہ الف جو ہے وہ زبر کو فالو کر رہا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ ہوگا الف مدہ. الف مدہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ آنا، جانا، کھانا، ابا از الف مدہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ٹائمنگ بھی اتنی ہی ہوگی. آگے ایک نئی چیز لائک یا کے اوپر پیش اور واؤ کے اوپر حمزہ، حمزہ کے اوپر ساکن. تو یہاں پر ہم نے سنگل حرکت کرتے ہوئے حمزہ کے اوپر جھٹکا دینا ہے. یو، میم کے نیچے زیر، یو می نون. اب یہ نون جو ہے یہ واؤ مدہ ہے. واؤ ساکن سے پہلے نون دمہ ہے، نون کے اوپر پیش ہے، تو یہ ہے ابو. جیسے ہم بولتے ہیں نا ابو کتنا جاتی ہوں، تو یہ واؤ مدہ. واؤ مدہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے 1 الف، ایک الف یعنی کہ 2 سیکنڈ. تو ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. چلیں صحیح ہو گیا. اب اس کے بعد ہم آیت نمبر 8 پہ دیکھیں گے. حمزہ کے نیچے زیر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میم ساکن یا میم مشدد اور نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. نون مشدد اور میم مشدد پہ نیزل ساؤنڈ ہوگا. ساتھ میں الف ہے، الف فالو کر رہا ہے اس فتحہ کو، تو یہاں پہ اس کی ٹائمنگ بھی ہوگی 2 سیکنڈ. اِنَّا جَعَلْنَا،
اب یہاں پر بھی جو نون ہے، نون کے ساتھ جو الف ہے وہ فتح کو کرے گا، تو یہ بھی بنے گا الف مدہ۔ الف مدہ کی ٹائمنگ میں نے جیسے بتایا 2 سیکنڈ، یہ بھی الف مدہ، یہ بھی الف مدہ ہے، ان دونوں کی ٹائمنگ ایک ہوگی، پھر ساتھ میں یہ بھی الف مدہ ہے۔ چلیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، اعناقہم، عین کا مخرج، فا کے نیچے زیر یا مدہ، اس کے اوپر ایک اور مدہ ہے، تو اس کو بھی 3 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ چلے، اغلالا، یہاں پر اغلا، لام کے اوپر کھڑا زبر، یہ بھی الف مدہ ہو گیا، یہ سب الف مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر بھی الف مدہ ہی ہوتا ہے، اس کا لکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ اغلالن، اب اس لام کے اوپر 2 زبر ہے، تو اس کے بعد والا جو لیٹر ہے وہ فا ہے، یہ حروف ہلکی نہیں ہے، تو لام کے اندر جو چھپا نون ہے، لن، بن، کن، یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے اندر چھپا ہوا ایک نون ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ لکھیں بن، تو آپ نے لکھنا ہے بن ایسے، اس طریقے سے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دوسرے طریقے سے بن لکھیں، تو آپ نے لکھنا ہے اس طریقے سے۔ دونوں کا رسم الخط ڈیفرنٹ ہے، لیکن بات کا مقصد صرف ایک ہی ہے۔ سو اغلالن، یہاں پہ تنوین کا غنہ ہوگا، اغلالن فہی، تینوں سنگل حرکتیں ہیں، تو ان کو 1 سیکنڈ سے اوپر نہیں کریں گے۔ الاذقان، یہ الف مدہ، یہ بھی الف مدہ، ٹھیک ہے۔ اذقانی فہم، اب یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ نون مشدد تھا، یہ بھی میم مشدد ہے، تو اس پہ غنہ ہوگا، تو اس پہ بھی نیزل ساؤنڈ غنہ ہوگا، کیونکہ دونوں نون مشدد اور میم مشدد ہے۔ اس پہ قلقلہ ہوگا، مقمحون، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ چلیں، اس کے بعد کی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا، ادھر بھی واو کا مخرج ہونٹوں کو میکسیمم گول کرتے ہوئے، وَجَعَلْنَا، نون الف، یعنی کہ یہ بھی ہو گیا الف مدہ، جیسے کہ یہ الف مدہ بننا تھا، اذقانی کا الف مدہ، اعناقہم کا الف مدہ، اسی طریقے سے یہاں پر بھی الف مدہ، اس کی ٹائمنگ ہوگی 2 سیکنڈ۔ اب اس نون ساکن کے بعد اب ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا ایک ہی لیٹر ہے جسے کہ کہا جاتا ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو بدل دینا، جیسے کہ استنبول۔ استنبول میں اگر ہم لکھتے ہیں تو نون ساکن کے نون کے بعد با آتا ہے، پڑھنے میں وہ میم کا ساؤنڈ دیتا ہے۔ جیسے کہ گنبد، اب گاف نون با ہوتا ہے، لیکن گنبد کر کے ہم اس میں نون کی جگہ میم کو پڑھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن، اب اس نون ساکن پہ میم کا آواز آتی ہے، تو مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی دال کے نیچے زیر ہے اور یائے ساکن ہے، تو یہ یائے مدہ ہوگا۔ ایدیہم صدّوں، یہ ہے ادغام۔ ادغام جو ہے اس کا ادغام بن ما غنہ کے ہوگا، صدّوں ومن خلفہم، صدّوں ومن۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو میم ساکن کے بعد یہ لیٹر خو آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد جب بھی لیٹر خو آئے گا تو ہم وہاں پہ نون کی آواز کو واضح کریں گے، یعنی کہ اظہار ہوگا۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد والے لیٹر جو ہے وہ حروف ہلکی نہیں ہے۔ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ٹھیک ہے۔ فَهُمْ لَا، اب یہ بھی الف مدہ، با کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ قطب دن میں سے ان 5 لیٹر میں سے ایک کے اوپر ساکن ہے۔ یبصرون، یبصرون،
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. چلیں اس کے بعد والی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 10، آج کے لیسن کی آخری آیت. وَسَوَاءٌ وَسَوَّا، واو کا مخرج آپ کو بتایا میکسیمم گول کرتے ہوئے، اس کو 3 الف کے برابر کھڑا کرتے ہوئے لیکن ہونٹوں کو میکسیمم گول کریں گے. وَسَوَاءٌ، اب یہاں پہ تنوین ہے لیکن تنوین کے بعد تھروٹ لیٹر ہے، حروف ہلکی ہے عین، تو یہاں پہ ہمارا ان کے اندر چھپا جو نون ہے اس کو واضح کریں گے، یعنی کہ اظہار ہوگا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، اس نون ساکن کے بعد کا جو لیٹر ہے وہ حروف ہلکی نہیں ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا. أَأَنذَرْتَهُمْ، اس را کا ڈیسیژن موٹے پتلے ہونے کا اس زال پہ ہوگا کیونکہ زال کے اوپر زبر ہے تو یہ را بھی موٹا ہوگا. أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہاں پر بھی اخفا، یعنی کہ اس کے بعد کا جو لیٹر ہے وہ حروف ہلکی نہیں ہے. تُنذِرْهُمْ لا یؤمن، لا الف جو ہے زبر کو فالو کر رہا ہے تو یہ ہوگا الف مدہ. لا اب دیکھیں یا کے اوپر پیش، حمزہ کے اوپر ساکن، تو یہاں پہ جھٹکا دیں گے. یؤمنون، یہ نون جو ہے اس میں واو ساکن دمہ کو فالو کر رہا ہے تو یہ بنے گا واو مدہ، تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے پل کرنا ہے. چلیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم.